السلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کارکنان کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے انٹرچینج انبار انٹرچینج بابا جان ہوٹل کے باہر دھرنا دیا گیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ ناظرین ابھی تھوڑی ہی دیر میں علی محمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں، کارکنان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حال، ان کے جوش و ولولہ یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سر آپ نے یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے دھرنا دیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں علی محمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل علی محمد خان صاحب ابھی کچھ دیر بعد یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پہ مختصر سے خان کے حوالے سے خطاب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ 4-5 دنوں میں وضاحتیں ہو جائیں گے، جو عدالتی کے فیصلے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے اور وفاق کو یہ میسیج بھی دے رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اس ملک کے باشندے، اسلام آباد پہ جتنا حق آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، جتنا ٹیکس آپ لوگ دے رہے اتنا ٹیکس ہم بھی دے رہے ہیں، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج سارے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، سارے پاکستان بنانے کی کوشش میں، لیکن طریقہ کار ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، نظریہ اور جو بنیاد ہوتا ہے وہ ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے، تو ہمیں صرف آپ کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں ہے۔ باقی نہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں اور نہ ہم پاکستان کے دشمن کو کبھی چھوڑیں گے۔ جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کھلواڑ کرتے ہیں ان کے خلاف ہم رہیں گے، اور ہم ہمیشہ تک اس کے خلاف بولتے رہیں گے، جد و جہد کریں گے۔ تو جو خان کے حوالے سے رہائی کی بات ہے، اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے وہ ستم، وہ جبر، وہ سب کچھ انہوں نے کر لیا، لیکن ہم ان وقت سے پیچھے نہیں ہٹے، تو ابھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہمارا پلان بھی ہے کہ ہم کوشش کریں پرامن طریقے سے، اور یہ کیمپ یہاں پہ بھی ہوگا، اور میں ایک اور کیمپ لگانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم ایک کیمپ لگائیں، پرامن طریقے سے لوگوں کو وہاں بیٹھائیں، اور اگر وہ وفاقی حکومت نے اور ہماری اپنی پولیس جو ہے اسلام آباد میں، ہمارے اپنے بھائی بھی اس میں، ایک دوست بھی ہیں اس میں، تو اس کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا بھی اتنا حق کہ ہم نہ آپ کو کوئی غلط بات کرتے ہیں، ہم اپنے آئین اور قانون کے مطابق جو پرامن احتجاج ہے، جمہوری ہمارا حق ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر اسلام آباد میں انشاءاللہ ہمیں اجازت ملا اور یا انہوں نے ہمیں چھوڑنے کی کوشش کی، تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایک کیمپ اسلام آباد میں بہت جلد لگائیں گے اور وہاں پہ ہم بیٹھیں گے، اور یہ کیمپ یہاں پہ جاری رہے گا۔ کیا آپ کو اسلام آباد میں کوئی پرامن کیمپ پاکستان تحریک انصاف کا لگانے دے گا؟ تو یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ میں اسلام آباد اور وفاق کو پیغام دے رہا ہوں کہ جتنا حق آپ کا ہے اتنا حق ہمارا بھی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آیا تھا، یا پی ڈی ایم اسلام آباد آئی تھی، 14 دن تھے کہ 16 دن انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس حکومت کا ہم حصہ تھے، میں پی ایم سیکریٹریٹ میں کام کرتا تھا خان کے حلقے کے لیے، تو ہم نے تو اس پہ نہ کوئی لاٹھی چارج کیا، نہ کوئی شیلنگ گیس پھینکے، نہ کوئی اس پہ پولیس نے حملہ اور ہوئے، نہ ہم نے ان میں سے کوئی ایک کارکن کا اس میں جیل میں ڈالا۔ یہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جتنے اسلام آباد میں ادھر مقامی ایک پارک تھا، فیملی پارک، اس کے سب کچھ انہوں نے توڑ دیے، جھولے توڑ دیے، سب کچھ انہوں نے تباہ و برباد کیا، لیکن ہم نے اس کے باوجود کچھ اس کو نہیں کہا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے جمہوری کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے نکل رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ ہمارے لیڈر کو غدار کہتے ہو یا یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، تو یہ آپ غلط، بہت ظلم کر رہے ہو۔ پچھلے خان کتنے مہینے سے جیل میں ہے، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اس کا سامنے بیان آیا ملک ریاض کا کہ میرے اور میرے فیملی پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، لیکن میں کسی پریشر میں نہیں آؤں گا، اور بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمت اور استقامت دو، کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلے 2 سال سے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہے، لیکن پچھلے دنوں سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ہمارے جو ماشاءاللہ وقت کے حکمران ہیں، یہ تو کسرے کے ساتھ مشاورت کر رہے، تو جب کسرے کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوگی تو پھر بچہ جو ہے وہ بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اب 2 سال انہوں نے لگا لی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو تباہ کیا، معیشت کا غرق ہو گیا۔ اب پچھلے 2 سال میں انہوں نے معیشت کا کیا کیا؟ 2 بار شہباز شریف وزیر اعظم آیا، زرداری صدر آیا،
محسن نقوی ماشاءاللہ 3-4 وزارت بھی، سینیٹر بھی، PCB کا چیئرمین. آج کرکٹ کا کیا حال ہے، آج پنجاب کے صوبے کا کیا حال ہے، آج وفاق میں کیا حال ہے، امن و امان کا پورے ملک میں کیا حال ہے. روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہے ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بیشتر علاقوں میں، تو ان کا کیا حال ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی آئین اور قانون کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے رول آف لا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہو وہاں پہ نہ انویسٹر آ سکتا ہے، وہاں پہ نہ آپ کاروباری شخصیات آئیں گے، وہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ پھر کیا پیدا ہوگا، وہاں پہ اجرتی قاتل پیدا ہوں گے. جب رول آف لا نہیں ہوگا وہاں پہ چور ڈکیت پیدا ہوں گے. جب آپ کے ملک میں رول آف لا آئے گی تو انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے گا، آپ کے ملک میں کاروباری شخصی لوگ بھی آئیں گے، آپ کے ملک میں روزگار بڑھتا جائے گا، تو پھر پرامن ہوگا. پھر ہر کوئی اپنے روزگار کریں گا، آپ کو اپنا کاروبار کرے گا، تو پھر اس حساب سے ملک آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک بندے کے اوپر بندوق رکھوں اور میں کہوں کہ یہ فیصلہ تم نے ماننا ہے بندوق کے زور پہ کوئی نہ کسی کا فیصلہ منوا سکتا ہے، نہ کوئی فیصلہ وہ کروا سکتا ہے. وقتی طور پہ تو وہ جبر کا ظلم کر لے گا نا، جبر کرے گا، ظلم کرے گا، بربریت کرے گا، ستم کرے گا، لیکن دل میں جو محبت ہے وہ محبت نہیں پیدا کر سکتا. آپ نفرت پیدا کریں گے. روز بروز اس ملک میں نفرت بڑھتا جا رہا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں چائنا نے یہ کیا، یورپ میں یہ انہوں نے تجربہ کیا، اور ہمارے ملک میں سوچتے ہیں PTI والے کو اغوا کر دیا، فلانے سے پریس کانفرنس کروایا گیا، فلانے سے وعدہ معاف گواہ بنوایا گیا، فلانے سے جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ ہوا، فلانے جگہ پہ پولیس نے وہ کیا، فلانے جگہ پہ کسرے آ گئے، فلانے پہ حملہ کیا. پوری اسلام آباد پولیس ہے، بڑے بڑے دعوے کر رہے، تو پچھلے 6-7 دن سے 2 خسرے گرفتار نہیں کروا سکتے. جو انہوں نے آرٹیفیشل خسرے بنائے تھے، وہ جو اوریجنل خسرے وہ بھی ان سے بہتر ہے. وہ خسرے بھی حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بیان دیا، لیکن ہمارے ماشاءاللہ 3-4 بندے وہ پورے ملک کو یوں ہلا رہے اور پورے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنائے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تب ہی رول آف لا ملک میں قائم ہوگا؟ اس کی پہلے سے پالیسی ہے، شروع دن سے انصاف، طریقہ انصاف کے یہ 3 لاگو ہیں: انصاف، انسانیت، خودداری. جی یہ تھے عامر سالار خان صاحب. ان کا کہنا یہ تھا کہ مصنوعی خسرے اور مصنوعی گواہ اور مصنوعی معیشت، یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ یہ سلسلہ تھمے گا تبھی جب خان صاحب باہر آئیں گے. انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے ثوابی انبار انٹرچینج بابا جان ہوٹل کے باہر دھرنا دیا ہے. عمران خان کو رہا کرو، ریلیز ٹو عمران خان. ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں یہاں علی محمد خان صاحب تشریف فرما ہونے جا رہے ہیں اور وہ اپنا خطاب جوش خطابت فرمائیں گے. اس کے ساتھ مجھے دے اجازت. اینکر شاعر پروانہ، صوبہ TV ثوابی. اللہ حافظ.